آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے صدر حکیم صوفی سید شاہ خیر الدین قادری UHMC الیکشنوں پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے ڈیمانڈ کرے کہ وہ ہر ووٹر ID کارڈ کو آدھار کارڈ سے لنک کرے جس سے بوکس ووٹنگ کو روک سکے۔ یہ موقع پہ انہوں الیکشن کمیشن سے سوال کرے کہ GHMC کے 150 سیٹوں پہ ہوئے الیکشن کی پولنگ کا صحیح پرسنٹیج بتائے۔ یہ موقع پہ انہوں پورے پولیٹیکل پارٹیوں کو اپنا محاسبہ کرنے پہ بھی زور دیے۔ یہ موقع پہ کونسل کے سیکرٹری مولانا محمد عبدالجبار امان اللہ خان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ 21 دسمبر کو جو ہمارے شہر حیدرآباد میں GHMC کے انتخابات ہوئے اور اس انتخابات میں عوام نے جو انتخابات کا تقریباً بائیکاٹ کیا ہے، اس کی پولنگ فیصد سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً 65 تا 70% عوام نے اس الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں کو ٹھکرا دیا ہے۔ اب یہ ہمارے ووٹروں کی ہماری یہ بدنصیبی ہے کہ ہر الیکشن میں ہر سیاسی جماعت ایسے امیدواروں کو ٹکٹ دیتی ہے جن کی کارکردگی پچھلے صفر کے برابر ہوتی ہے، اور وہ لوگ صرف الیکشن کے وقت ہی عوام کے درمیان جاتے ہیں اور اس کا رد عمل اس الیکشن میں ان نمائندوں پر عوام کا قہر اور عوام کے سوالات اور عوام کا اپنے علاقوں سے ان امیدواروں کو ہکال دینا یہ سامنے آیا ہے۔ تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں عوام کی تکالیف کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے حلقے کے لوگوں کو خوش کرنے پر زیادہ توجہ دیتی آ رہی ہے، اور اس الیکشن میں پولنگ کا گراف جو گر چکا ہے یہ جمہوریت کے لیے بہت خطرناک رجحان ہے۔ اور یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ اس 30 تا 35% پولنگ میں 50% جو ہے نا بوکس ووٹ کا استعمال کیا گیا ہے، تو اب لے دے کے بچ جاتا ہے 10 تا 15% لوگ جو ہے نا حقیقی ووٹ جو ہے نا پڑے ہیں۔ تو ہندوستان کے لیے یہ رجحان اور بالخصوص حیدرآباد کے لیے رجحان بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یعنی اس طریقے سے وہی لوگ برسر اقتدار آئیں گے جو دھاندلیاں کریں گے، جو بوکس ووٹ جو نا سے اپنے آپ کو جو نا منتخب قرار دے لیں گے۔ اب ہماری سیاسی جماعتوں کو اس طرف سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ عوام ووٹنگ سے ووٹ ڈالنے سے کیوں دور ہو رہے ہیں۔ تو آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے آج اپنے دفتر میں اسی موضوعات پر غور و خوض کے لیے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا، اور اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ عوام کا الیکشن سے دور ہونے کی سب سے اہم وجہ اس الیکشن میں جو سامنے آئی ہے، جو کونسل کا اپنا نظریہ ہے کہ شہر حیدرآباد کی 3 مساجد کی شہادت کا صدمہ مسلمانوں کے دل و ذہن سے نہیں نکلا۔ یہ ایک سب سے بڑی اہم وجہ ہے کہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہی نمائندوں کو جو نہ کھڑا کیا گیا جو پچھلے اپنی کوئی کارکردگی عوام کو نہیں بتلائے اور عوام کی کسی مصیبت میں ساتھ نہیں دیے، چاہے وہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہو یا سیلاب کا وقت ہو یا خالی وقت میں ڈرینیج کا معاملہ ہو یا نلوں کا معاملہ ہو یا سڑکوں کا معاملہ ہو۔ یہ عوامی نمائندے جن کو عوام نے منتخب کیا تھا، بس وہ لوگ اپنے حلقے میں اپنے لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہے۔ یہ بھی دوسری اہم وجہ ہو سکتی ہے۔ اور پھر تیسری وجہ اس کے لیے یہ بھی جو ہے نا سامنے آتی ہے کہ ہر سیاسی جماعت اپنے حواریوں کو زیادہ سے زیادہ ان کو خوش کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے، اور ہر سیاسی جماعت کا یہ خیال رہتا ہے کہ انہی چند مٹھی بھر حواریوں سے پورے ووٹ ہم کو حاصل ہو جائیں گے۔ جہاں تک عقل سلیم اس بات کی غماز ہے کہ اگر کسی انسان کو حد سے زیادہ خود اعتمادی ہو جائے تو پھر
اس کے لیے اس کا جو ہے نا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا غلط رجحان ہے کہ اتنی خود اعتمادی ہمارے نمائندوں میں پیدا ہو گئی ہے کہ ہم عوام کے درمیان جائیں یا نہ جائیں کسی حال ہم کو ہی ووٹ پڑنے والا ہے۔ آج ان کو یہ اپنے رجحان کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ ہماری حیدرآباد کی عوام باشعور ہو چکی ہے اور وہ بھلے برے کی جو ہے نا تمیز پیدا ہو گئی ہے۔ اب وہ رجحان ختم ہو چکا ہے کہ کسی کے نام پر ووٹ دیا جائے، بلکہ اب اس وقت کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیا جا رہا ہے۔ اور عوامی نمائندوں کو جب وہ عوام کے سامنے جاتے ہیں تو ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی کارکردگی بتائیے، آپ اپنی کارکردگی کو ظاہر کیجئے، آپ آگے کہ آپ کے عزائم کیا ہے۔ کارڈ کھیلنے کا وقت جا چکا ہے۔ اب ہم کو سیاسی جماعتوں کو یہ نوشت دیوار پڑھ لینی چاہیے کہ اب ہندو مسلم کارڈ آپ کا چلنے والا نہیں ہے، اور آپ کے وہ نمائندے جو چاپلوسی کرتے ہوئے آپ تک جھوٹی خبریں پہنچاتے رہے، وہ نمائندوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس جانب ہر سیاسی جماعت کو اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات سامنے جو آئی ہے کہ پولیس کا انتظام ہونے کے باوجود 50% اب دیکھیے آپ، الیکشن کمیشن کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے، اور آل انڈیا صوفی علماء کونسل الیکشن کمیشن سے یہ سوال کر رہا ہے کہ آخر پولنگ کا حقیقی فیصد کتنا ہے۔ اب کسی اخبار میں 32% کہا گیا، کسی میں 42% کہا گیا، اور کسی میں 46%، اور کئی جو ہے نا مشترکہ طور پر اپنا جو ہے نا بیان کر رہے ہیں۔ تو کیا الیکشن کمیشن ابھی تک یہ طے نہیں کر سکا کہ گریٹر حیدرآباد میں 150 سیٹوں پر کل ملا کر پولنگ کتنی ہوئی ہے؟ ہاں، یہ بڑی بدبختی کی بات ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں، سائنسی دور میں، ہمارا الیکشن کمیشن اتنا مجہول ہو چکا ہے کہ وہ پرسنٹیج بھی بتانے کے موقف میں نہیں ہے۔ تو پھر وہ بوکس ووٹ کو کس طرح سے روکے گا؟ ہاں، اور وہ دھاندلی کرنے والوں کا سدباب کیسا کرے گا؟ یہ بات غور و فکر کے لیے ہے۔ اور اہم بات، میں الیکشن کمیشن سے آل انڈیا صوفی علماء کونسل یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اب ہر ووٹر کے نام کو آدھار کارڈ سے لنک کیا جائے، اور اگر یہ کام ہوگا تو بوکس ووٹ کا خاتمہ ہونے کا راستہ فراہم ہوگا۔ یہ وہ اہم کام ہمارے الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے، اور میں عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں، اور وہ عوام جو تعلیمی یافتہ ہے، جو صاحب سمجھ ہے، اور جو بوکس ووٹ کے مضر اثرات سے واقف ہے، میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ اپنے طور پر اس مسئلے پر آواز اٹھائیے، اور الیکشن کمیشن کو یہ مجبور کیجیے کہ ہر ووٹر کو آدھار سے لنک کیا جائے۔ یہ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کا یہ ڈیمانڈ ہے، اور سیاسی جماعتوں کو اپنا محاسبہ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔